سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، بس اس نے یہ پروگرام بنایا، کس نے؟ فرعون نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں، ان یستفزہم من الارض، کہ انہیں وہ مصر سے نکال باہر کریں، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ فاغرقناہ ومن معہ جميعا، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اس فرعون کو اور جو اس کے ساتھی تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ارض مقدس میں اطمینان سے رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہاں اس بات کو یاد رکھو کہ جس وقت آخرت برپا کرنے کا ہمارا وعدہ پورا ہوگا اس وقت ہم سب کو لپیٹ کے وہاں لے آئیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور رہ گئی بات قرآن پاک کی، تو اس کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جبکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن پاک کو چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں اتارا تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اور اس کے اندر اہتمام اور ایک تدریج ہے اس کے اترنے میں۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان سے کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب سب سے برتر والا ہے اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور اس طرح ان کی جو خشوع ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ انہیں کہیں کہ انہیں اس ہستی کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی اس کو پکارو اس کے نام سارے کے سارے اچھے ہیں، اس کی صفات اچھی ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اپنی نماز کو بہت زیادہ آپ جہر بلند کر کے نہ پڑھیں اور نہ ہی اتنا اس کو دھیمے لہجے میں پڑھیں، ان کے درمیان ایک راستہ اختیار کریں۔
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور آپ کہا کریں کہ تمام تعریف اور سپاس اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اپنی بادشاہی میں اس نے کسی دوسرے کو شریک کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اسے اگر وہ حقیر ہو جائے تو اس کو اس حقارت سے نکال باہر کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے ایسی کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ تو پیچھے سے قصہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہا تھا۔ تو فرعون نے بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے توحید کا کلمہ پیش کیا ایک لمبے عرصے تک۔ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 60 سال تک یہ معرکہ جاری رہا۔ آپ اس کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اس کو انسان بننے کی دعوت دیتے رہے، اگرچہ شکل سے وہ انسان تھا لیکن وہ اپنے آپ کو اس صورت میں رب کہتا تھا کہ میں سورج دیوتا کا اوتار ہوں۔ اس زمانے میں مصر میں اوتاریت کا نظریہ چل رہا تھا، اور جو اقتدار میں ہوتے تھے وہ لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایک مذہبی پیشوا کی صورت میں بھی پیش کرتے تھے بادشاہ ہونے کے علاوہ، اور وہ تھا اوتاریت۔ تو اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا خدا سورج دیوتا تھا۔ تو اس نے پھر آخر تنگ آ کے یہ پروگرام بنایا کہ ان بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال دیا جائے، اگرچہ اس میں ان لوگوں کی رائے ایک نہیں تھی، اس کی جو کیبنٹ تھی اس میں اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اگر بنی اسرائیل کو نکال دیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا۔ اب یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس زمانے کی جو تہذیب تھی مصر کی، اس میں جو آج تک جو چیز بڑی مشہور ہے یعنی احرام مصر اور اس طرح کے اور انہوں نے بنائے سب کچھ، وہ سب بنی اسرائیل کو سے مشقت لے کے بنائے انہوں نے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی تھیں، وہ بادشاہی کرتے تھے، مفت میں انہیں نوکر میں لے ہوئے تھے۔ تو ایک طبقہ جو اس کی دعوت سے تنگ آ چکا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ ان کو نکال باہر کرو تو وہ کہتے تھے کام کون کرے گا۔ اس لیے اتنا لمبا زمانہ لگ گیا، لیکن بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مطالبہ اس کے سامنے یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ارسل معی بنی اسرائیل۔ تو وہ پوچھتا تھا کس لیے؟ کہتے تھے ہم جائیں گے تو میں بنی اسرائیل کو لے جا کے دشت میں ان سے عبادت کرواؤں گا۔ وہ کہتے تھے یہ ان کو منظم کر کے ایک فوج بنا لے گا اور وہ واپس آ کے حملہ کریں گے۔ وہ نہیں اجازت دیتا تھا، عارضی طور پہ جانے کی بھی اجازت نہیں، لیکن پھر اس نے ارادہ کیا کہ ان کو جانے دینا پڑے گا، ان کو نکال باہر کریں گے۔ یستفز یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوا اسی سورہ مبارک میں، تو اس کے معنی میدان جنگ میں کسی کے قدم اکھیڑنے کے لیے، قدم اکھڑ جائیں، اس کے لیے بھی یہی لفظ استفزاز استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ اس نے ارادہ کیا کہ میں ان کو من الارض یعنی مصر کی زمین سے نکال باہر کروں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے اس فرعون کو اور جو اس کے ساتھ آئے تھے سب کو غرق کر دیا۔ کہ جب آپ کو وہ واقعہ پتہ ہی ہے کہ جب گئے اور آگے پانی آ گیا، سمندر تھا، بلکہ اب تو محققین نے وہ جگہ بھی دریافت کر لی ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں سے وہ پار ہوئے تھے، کہ ادھر مصر ہے اور ادھر سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے جو اسرائیل سے نیچے اور یمبو سے کافی آگے ہے۔ تو وہاں پہ ایک راستہ بھی اب بنا دیا، روڈ بھی بنا دیا انہوں نے۔ پھر وہ جب چلے گئے تو پانی نے راستہ دیا ہوا تھا، بنی اسرائیل چلے گئے، فرعون بھی اسی راستے پہ آیا تو وہ پانی تو آپس میں مل گیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے وہاں پہ غرق ہو گئے۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، یعنی ان میں سے بچا کوئی بھی نہیں۔ جمیعہ کی قید نے بتایا کہ سارے کے سارے وہاں پہ غرق ہو گئے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ،
کہا کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اطمینان سے، اب یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ارض، لیکن اس سے مراد ارض مقدس ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ جو تھا وہ ارض مقدس کا تھا۔ دوسرا، تاریخ وہ یہ بات بتاتی ہے کہ جب فرعون اور اس کے وہ سارا لاؤ لشکر غرق ہو گیا تو یہ نہیں کہ بنی اسرائیل واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا، وہ واپس مصر نہیں آئے، بلکہ وہ آگے ہی گئے، اس صحرا طیہ میں ایک زمانہ گزارا، اسی صحرا میں موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اگلی نسل نے آگے بڑھ کے ارض مقدس پہ حملہ کیا، اور پھر وہ حکومت ان کو ملی جو کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی اور شاندار حکومت بنائی۔ تو یہاں پہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، یہاں ارض سے مراد ارض مقدس ہے، یہ ان کے ساتھ وعدہ تھا، کہا کہ اب تم اطمینان سے اس میں جا کے رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لیکن قرآن پاک کسی بھی وقت آدمیوں کو، انسانوں کو، بنی آدم کو اس دنیا میں اتنا نہیں ڈوبنے دیتا کہ وہ اصل چیز جو ہے اس کو بھول جائیں، وہ ہے آخرت۔ جب اقتدار کی بات ہوئی، جب حکومت ملنے کی بات ہوئی، جب اطمینان سے زندہ رہنے کی بات ہوئی، تو معلوم کو وہ وعدہ یاد کروا دیا کہ اس کو بھولنا نہیں، کہ ہم تمہیں اکٹھا کر کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہیں، تمہیں سب کچھ دے بھی دیں گے، لیکن جب وہ جو آخرت والی بات ہے اس کو بھولنا نہیں، کہ اسی طرح ہم اکٹھا کر کے لفیفہ، غالباً اسی سے ہمارے ہاں وہ لفظ لفافہ نکلا ہے کہ جس کے اندر وہ ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، بند کر دیا، یعنی ہم اکٹھا کر کے تمہیں گھیر کے اس آخرت کے میدان کی طرف لے آئیں گے تاکہ وہ چیز ساتھ ساتھ یاد رہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اصل بات تو پیچھے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ تو قرآن پاک کا تھا، تو بیچ میں یہ اور بات چل پڑی کہ ان مثالوں کے ذریعے سے بھی اس چیز کو واضح کیا گیا، پھر اصل بات جو ہے اس کی طرف آ گئی کہ تاکہ اس کا جو آخری نتیجہ ہے وہ بتا دیا جائے۔ کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں تھوڑا تھوڑا آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے علم ناقص تو نہیں ہے، تو وہ اپنے کلام کو یک بارگی ان کو کیوں نہیں دے دیتا؟ پھر اس کی مثال بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یک بارگی دی گئی، وہ جیسے سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں، ماربل کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور وہ 2 بورے تھے ان کے پاس، ان میں تھی، تو پہلے مثال بھی اس کی موجود ہے۔ تو یہ اس سے یعنی ٹکڑے ٹکڑے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ سناتے ہیں کہ پھر وہی آ گئی ہے، اس سے ہمیں یہ شک گزرتا ہے کہ کوئی انہیں سکھاتا ہے اور یہ آ کے ہمیں دوست جماتے ہیں کہ جی وہی آ گئی ہے اور وہی آ گئی ہے۔ یہ بات آگے سورہ فرقان میں بھی ہے، جب وہاں پہ کہا کہ وَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ان کو کوئی املا کر دیتا ہے، کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے، کبھی صبح کبھی شام، اور یہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ وہی آ گئی ہے۔ تو اللہ کا علم ناقص تو نہیں ہے، تو وہ یک بارگی انہیں کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کا جواب دیا کہ جو بھی اترتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت اترتا ہے، یعنی قرآن پاک کا ایک ٹکڑا اترتا ہے تو ایک مقصد کے تحت اترتا ہے، اور اس کو اتارا بھی ہم نے ایک مقصد کے تحت ہے۔ بالحق انزلنا، ہم نے اتارا اسے مقصد کے تحت، وہ بالحق نزل، اور وہ اترا بھی ایک بامقصد طریقے پہ۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، رہ گیا معاملہ آپ کا، تو آپ کو تو ہم نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، آپ کے ذمہ یہ کام تو ہے ہی نہیں ہے کہ ان کے جو اعتراض ہیں ان کے جواب دیتے رہے، ان کے جو مطالبات ہیں معجزوں کے بارے میں آپ ان کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آپ کا تو جو کام ہے اس کی جو
حدود ہیں وہ متعین ہیں کہ آپ لوگوں کو بشارت دیں گے جو ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لا رہے ان کو آپ خطرے سے آگاہ کر دیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے مستقبل میں۔ یہ ہے بشیر و نذیر۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن حکیم کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اتارا لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں یہ چھوٹے چھوٹے حصے۔ اب اس میں لوگوں کی جو سوجھ بوجھ ہے اور ان کا جو عمل کرنے کا طریقہ ہے، اور ان کو یعنی اس کو اخذ کر کے اس سے مستفید ہو کے اس کے اوپر جو چلنا ہے وہ ساتھ ساتھ سکھایا جائے۔ اس میں لوگوں کی بھلائی مقصود ہے، اللہ کو اس میں کوئی ایسی آسانی نہیں ہے، اور واقعی اس میں لوگوں کی بھلائی ہوئی۔ یعنی اگرچہ یہ مکی صورت ہے لیکن جہاں تک احکامات کا تعلق ہے وہ زیادہ بلکہ سارے ہی مدینہ منورہ میں اترے ہیں، لیکن ان کی مثال سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کے طور پہ گٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اور یہ ان سے چھڑانا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا۔ چنانچہ اس کے احکامات کو آپ دیکھیں تو وہ آہستہ آہستہ آئے۔ سب سے پہلے یہ حکم آیا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہا کہ آپ انہیں بتائیں کہ اس کا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان چیزوں میں نفع بھی ہے، اور وہ نفع یہ ہے کہ جب کوئی جوا کھیلتا تھا، اکثر شراب اور جوئے کی مجلس اکٹھی ہوتی ہے تو ٹکری میں یہ سارا کام ہوتا ہے، تو باہر جو غریب غربا اکٹھے ہو جاتے تھے کچھ جیتنے والے، اس لیے کہ وہ اکثر و بیشتر جانور شرط پہ لگاتے تھے، تو ان کو بھی کچھ جیتنے والا جو ہے وہ جانور دیتا تھا، وہ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ تو کہتے اس میں تو غربا کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو کہا کہ اس میں نفع نظر آتا ہے ظاہری، لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے۔ پھر تقریباً 2 سال بعد یہ حکم اترا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کو نہیں آنا جب تک نشے میں ہو۔ اب ایک طرف نماز کی فرضیت تو وہ تو مکہ میں ہی فرض ہو گئی تھی معراج کے موقع پہ، پھر مدینہ منورہ آئے تو اس کی ساری تفصیلات سامنے آ گئیں، مسجدیں بن گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروانی شروع کر دی، تو ان لوگوں کے لیے حکم ہو گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہیں آنا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اس کی جو فیوز، اس کی جو برکات ہیں، اس سے ان لوگوں کو اس درجے میں اس سٹیپ پہ محروم کر دیا گیا۔ سمجھنے والے اس وقت سمجھ گئے کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے، اور انہوں نے اس لت کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور بہت جلد اس کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ پھر تقریباً اس کے 3 سال بعد یہ حکم اترا کہ انما الخمر والمیسر بغضاء للناس، یہ جوئے اور شراب کی وجہ سے آپس میں تمہارا بغض پیدا ہو رہا ہے، اور حکم دینے کے بعد کہ فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو۔ پھر پوچھا فہل انتم منتہون، باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اب تو واضح حکم آ گیا۔ تو جو بھی تھے اس میں ملوث تھے، انہوں نے اپنے گھر میں جو بھی اس کا سٹاک تھا تو اس سٹاک کو انہوں نے گلیوں میں بہا دیا۔ اب اس طرح آہستہ آہستہ آنے سے یہ حکم مان لیا گیا۔ اگر پہلے دن ہی وہ آیت سورۃ انعام والی اتر آتی تو پھر یہ ماننا بہت مشکل ہو جاتا، ان کے لیے یہ مشکل کام ہو جاتا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، اور یہ معاملہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم سورہ نحل میں بھی اس اعتراض کا جواب بھی آیا تھا اور اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا،
وہاں پہ اس کا یہ مقصد آیا تھا کہ ہم تو یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایمان جو لا رہے ہیں وہ احکامات کے اوپر ثابت قدم رہیں، ان کے دل جو ہیں وہ مضبوط رہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری فطرت اصل فطرت سے ہٹی ہوئی ہے، ہمارا مزاج، فطرت نہیں کہنا چاہیے، ہمارا مزاج جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس سے پرے ہے، اس سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے مزاج کو فطرت کے اوپر لے آئے تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہا کہ یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ بس حکم آ گیا اور آپ نے اس کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، نہیں، اس حکم میں دیکھو کہ اس میں ہدایت ہے، آغاز کے اعتبار سے یہ رہنمائی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ رحمت ہے اور اس میں بشارت ہے، یعنی جو لوگ اس پہ چلیں گے ان کو کیا ملے گا اور جو نہیں چلیں گے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اب ایک لفظ ہوتا ہے نزلہ، ایک ہوتا ہے نزلہ، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک جو ہے اس سے جو اس میں مفعول ہے وہ انزال ہے، اور دوسرے سے اس میں مفعول تنزیل ہے۔ عربی زبان میں یہ جو افعال ہیں ان کے 8 ابواب ہیں، اور ہر باب میں اس کے معنی میں تھوڑا سا تغیر آ جاتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب جب بالکل سادہ، یعنی جو پہلا ہے، جو ابتدا ہے، مجرد ثلاثی جس کو کہتے ہیں، یعنی جس میں 3 حروف ہوتے ہیں، نزلہ، جب یہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اترا، جو چیز اترنی تھی اتر گئی، اور اس کا مصدر جو ہے، اس کا جو اس میں مفعول ہے وہ انزال ہوگا کہ یک بارگی وہ جو اترنا تھا اتر گیا۔ جو نزلہ ہے اس میں مفہوم میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ تبدیلی ہے کہ اہتمام اور انصرام، درجہ بدرجہ اہتمام کے ساتھ اتارنا۔ قرآن پاک کے بارے میں جب بھی آئے گا کہ یہ اتارا یا اترا تو یہ نزلہ ہے کہ اس کو بڑے اہتمام سے اتارا گیا، یعنی جب ہم سورہ کوثر میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے، اور سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کتنا زبردست اہتمام کیا گیا، کہ اس اہتمام کی وجہ سے جنات نے یہ دیکھا کہ کچھ عجیب و غریب حالات ہو گئے ہیں، اوپر کے بھی دنیا کے بھی عجیب و غریب حالات ہیں، پتہ کرو کیا ہے، کیوں اتنی زیادہ چوکیداری شروع ہو گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک اترتا ہے، اور یہ کہ جبرائیل امن اگرچہ وہ بہت طاقتور ہے، امانت دار ہے، لیکن یہ کہ اس کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ کرے، اس سلسلے میں چوکیدار اور پہرے بہت زیادہ بنا دیے گئے۔ تو یہ جو اہتمام ہے، اور پھر وہ اہتمام ٹکڑے ٹکڑے کی شکل میں اتارنا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کی برکات اور فیوزات کو سمیٹنے میں آسانی ہو، کہا یہ اس لیے ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا نزلہ، کہا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو اتارا، اتارنے کا حق ادا کر دیا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس لیے کہ یہ مکہ کا، جب یہ صورت اتر رہی ہے تو یہ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، اس میں وہ بالکل عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ آپ نے پیچھے دیکھا کہ اس میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی تھا، اس صورت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ بھی تھا۔ تو اب کہا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، یہ ان اہل کتاب کی بات ہے کہ جو ان میں سے صالحین تھے۔ قرآن پاک نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، جو کہ صالحین نہیں تھے، اپنی کتابوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ اس کتاب کا انتظار ہو رہا ہے، ان کی ہر جگہ مذمت کی ہے، لیکن ساتھ میں وہ لوگ کہ جو اس العلم سے واقف تھے، تورات سے واقف تھے،
وہ تو انتظار میں تھے، اس لیے کہ تورات میں قرآن پاک کے آنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی، تو وہ تو انتظار میں تھے۔ تو اس انتظار کی کیفیت کو اس آیت نے بیان کیا کہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تم سے پہلے، اوت العلم، یہاں پہ علم معرفہ کے طور پہ استعمال ہوا، اور جب علم معرفہ کے طور پہ استعمال ہو تو یہ صرف علم وحی کے لیے ہوتا ہے قرآن پاک میں، یہ دوسرے کسی علم کے نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف علم وحی کو ہم علم کہتے ہیں، العلم کہتے ہیں، دی نالج۔ لیکن جو باقی ہم پڑھتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو وہ چیز جو ہے وہ العلم نہیں ہے، بلکہ وہ کسب ہے، وہ کسب ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کس طرح ہوگا اور اس کے کرنے کی بہترین ترکیب کیا ہے۔ وہ جتنی کتابیں مرضی ان مضمونوں کی پڑھ لے، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ جب منکر نکیر آ کے سوال کریں گے من ربک کا، تو اس کا کیا جواب ہے۔ یعنی وہ اس کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کسب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بناتے ہیں، وہ العلم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بناتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے رہنا ہے، اور آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہ تینوں، یعنی اس کو کہتے ہیں مبدأ، معاش اور معاد۔ ان تینوں کے بارے میں اس میں جو اطلاع ہوتی ہے اس کو العلم کہا جاتا ہے۔ العلم، علم لگانے سے وہ معرفہ بنا، دی نالج۔ کہا جن لوگوں کو علم دیا گیا، یعنی علم وحی، تو وہ تورات کی شکل میں تھا، من قبل، اذا، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہا جب یہ ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اس کے لیے تعبیر استعمال ہوئی یخرون، گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور مان وہ کیا اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب برتر و اعلیٰ ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ تمہارے اوپر جو توق اور سختیاں ہیں، ان سختیوں کو وہ کتاب اترے گی، اس میں ہم دور کر دیں گے۔ سورہ اعراف میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ وہ کتاب اترے گی۔ وہ سختیاں کیا تھیں؟ مثال کے طور پہ جانور کو وہ ذبح کرتے تھے اللہ کا نام لے کے، لیکن پھر اس کے اندر کچھ چیزیں حرام تھیں، مثال کے طور پہ چربی، اور پھر کہا کہ صرف وہ چربی جو پشت کے ساتھ ہو یا کسی ہڈی کے ساتھ لگی ہو، وہ خیر ہے، وہ حلال ہے، باقی چربی حرام۔ اب ان کے لیے مسئلہ تھا یہ، کہا کہ اس قسم کی جو سختیاں ہیں، جو توق پڑے ہوئے ہیں تمہاری گردنوں میں، ان کو وہ کتاب آ کے اتارے گی، وہ رسول آ کے اتاریں گے اور تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ بس وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کو پڑھ کے سنایا گیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی کتاب ہے جس کا ہماری کتابوں میں پیشن گوئی لکھی ہوئی ہے۔ پس انہوں نے کہا سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اس کو پورا کر دکھایا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، دوبارہ وہی بات کہی کہ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، یبکون، روتے ہوئے، اور اس چیز سے ان کے خشوع میں، ان کی جو حضوری ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ سجدہ ہے جو آخر میں ہم کریں گے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ اب اگرچہ عرب کی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعارف اللہ کے لفظ کے ساتھ اور رحمان کے لفظ کے ساتھ تھا، وہ اپنے نومولود کے بیٹوں کے نام رکھتے تھے، عبداللہ بھی اور عبد الرحمن بھی۔ آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن مشہور نام تھے، عبد الرحمن ابن عوف زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھے، لیکن عبد الرحمن نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، بہت سے عبداللہ اور بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رحمان سے وہ واقف تھے۔
لیکن چونکہ قرآن پاک میں لفظ رحمان بہت زیادہ استعمال ہوا، اس لیے انہیں ایک چڑ سی ہوگی. تو کہتے تھے یہ کون ہے؟ یعنی آگے سورہ فرقان میں وہاں پہ بھی سجدہ ہے اس آیت پہ کہا کہ وہ قالوا مر رحمان، وہ پوچھتے یہ رحمان کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تعارف تھا، اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں رحمان کیا. پھر آگے سورہ مریم ہے، پھر سورہ کاف آئے گی، اس کے بعد سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے کہ لفظ رحمان بہت زیادہ استعمال ہوا. اب انہیں چڑ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو تم لفظ اللہ سے یاد کرو یا رحمان سے، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہا جس نام سے بھی یاد کرو وہ ہستی وہی ہے، اور اس کے سارے باقی نام جو ہیں، باقی جو اسماء صفات ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، کہا کہ اپنی نمازوں میں بہت زیادہ آواز کو بلند نہ رکھیں. وہ اس لیے کہ جب وہ سنتے تھے، اس لیے کہ کفار بھی تھے، وہ بھی ادھر ہی اسی جگہ گھوم پھر رہے ہوتے تھے. یہ جو جسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں، یہ کھلی جگہ تھی، یہیں پہ سب کچھ ہوتا تھا. تو جب وہ سنتے تھے تو وہ پھر ہوٹنگ کرتے تھے، وہ طرح طرح کی اور یعنی باتیں بناتے تھے کہ جو ناپسندیدہ تھیں. اس لیے حکم ہوا کہ آہستہ پڑھ، لیکن اتنی آہستہ بھی نہیں کہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی آواز نہ آئے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، درمیان میں، یعنی امت اوسط ہے، کہا اس کو اعتدال، درمیانی آواز رکھیں. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان میں رکھیں. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اب اگلی صورت بھی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے. کہا کہ آپ یہ کہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو بھی اس نے اپنی بادشاہی میں ساجی اور شریک نہیں بنایا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ خدا نہ خواستہ اللہ کو، یہ اصل میں اس کا ترجمہ تو ایسے ہی بنتا ہے، لیکن یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جو ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک عباسی کا شعر ہے، زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے لم یہتدی بمنار، وہ کسی صحرائی راستے کی تعریف میں لکھتا ہے کہ آپ وہاں برجیوں سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے. اب رہنمائی اگر حاصل کرنی ہے کہ یہ راستہ میں جا رہا ہوں فلاں طرف اور برجی بھی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے برجی سے ہی رہنمائی حاصل کرے گا. لیکن جب اس نے کہا تم برجیوں سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ ان کا اسلوب بیان ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہ وہاں کوئی برجی ہے نہ کوئی رہنمائی ملے گی، کوئی برجی نہیں اس راستے میں. لم یہتدی بمنار، یہاں پہ یہی بات ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ اس کو کوئی حقارت اور ضلالت کی، کوئی تذلیل کی بات ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی چاہیے جو اس کی مدد کرے اس حقارت سے نکالنے کے لیے. وہ اس قسم کی تمام کمزوریوں سے، تمام عیوب سے پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور چوتھی بات یہ کہی کہ اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، ایسی کہ کبریائی بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 4 باتیں آئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخری آیت میں، اگلی پوری جو سورت ہے اس میں ان 4 کی تشریح ہے، ان 4 کی تفصیل ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود